داؤدی صاحب تو اعلیٰ ہستی ہیں، داؤدی صاحب تو بات ہی الگ ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہو گے اپنی اس ناپاک زبان سے؟ آ جاؤ میدان میں، توحید اور شرک کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں گدیلے پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے۔ جو گردشیں کر رہی ہیں کئی دنوں سے ایک صاحب کی ویڈیو، اس میں بدقسمتی سے وہ صرف شرک کے فتوے لگائے جا رہا ہے، اور خیانت اتنی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بدلے میں نہ جانے پنجاب کا سکھ یا یو پی کا کوئی ہندو آتا ہے کسی آستان پہ کسی مزار پہ، اور وہاں وہ ماتھا ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور یہ بیوقوف، یہ کم عقل اتنی خیانت کر کے اس ویڈیو کو ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ حنفی لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو آستانوں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں یہ بات کہ اگر علماء اہل سنت میں سے کسی ایک سنی صحیح العقیدہ کو آپ یہ ثابت کرو گے کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ جو کسی آستان پہ کسی مزار پہ سجدہ کر رہا ہو، وہ ہمیں دکھا دے۔ گدیلے پہ بیٹھ کے سب کو آتا ہے فتوے لگانا۔ قرآن ترجم تاگن شاعر نہیں پاڑن، قرآن ترجم تاگن رشید حافظ سے پاڑن۔ آپ رشید حافظ کو دیکھو گے وہ کہیں معراج نامہ گائے گا تو اس کو بھی آپ کہو گے کہ یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے۔ گانے والا کوئی معراج نامہ گاتا ہے، کوئی نعت گاتا ہے، تو اس کے بعد کہتے ہو کہ حنفی ایسے ہی ہیں، یہ سنی ایسے ہی ہیں۔ کوئی شراب پیے گا تو یہ حنفی ہوگا، کوئی شراب پیے گا تو یہ سنی ہوگا، کوئی آستان پہ مزار پہ سجدہ کرے گا تو یہ سنی حنفی ہے۔ کوئی عالم تو ہوگا نہیں، کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم تو ہوگا نہیں وہاں۔ بس اس کا کام ہی یہی ہے کہ خیانت کر کے ویڈیوز اپلوڈ کر دینا۔ اس میں یہ خیانت کرتا ہے نہ جانے کہیں سے عام لوگ، نہ جانے جاہل لوگ جو وہاں پہ طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز ڈال کے علماء اہل سنت پر داغ دیتا ہے کہ یہ دیکھو علماء اہل سنت، یہ اہل سنت کے افراد کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یا رسول اللہ، یا محمد، اس ایسے الفاظ کہنا شرک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کتاب، ایسی مستند اور معتبر کتاب رکھنا چاہتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تصنیف کی ہے، الادب المفرد۔ اس میں بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قال خضرت رجل بن عمر، کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی ہستی نہیں تھی، صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پاؤں سن ہو گیا، تو اس میں فقال لہ رجل، ایک شخص نے مشورہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اذکر احب الناس الیک، اس نے مشورہ دیا کہ اپنے کسی پیارے کو یاد کرو جس کو تم اپنے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کو تم یاد کرو۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول نے کیا پکارا؟ امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پکارا یا محمد، انہوں نے یا محمد پکارا۔ اگر یا محمد پکارنا شرک ہے تو ہے تجھ میں ہمت کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک بنا دے معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ محدثین نے بیان کیا، امام طبرانی اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں بیان فرماتے ہیں، امام طبرانی معجم الصغیر طبرانی میں بیان فرماتے ہیں، اور ان دونوں محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ روایت کیا ہے کہ ایک شخص ضرورت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، لیکن وہ توجہ نہ فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ اس شخص کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو اس نے شکایت کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرو۔ تعلیم دیتے ہیں کہ جو کرنا صحیح ہے، صحابی رسول تعلیم دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ کیا کرنا ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو۔ دعا خود ارشاد فرماتے ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ عثمان بن حنیف صحابی رسول اس شخص کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا مانگو اور کہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے حاجت طلب کرتا ہوں۔ کیا یہاں بھی یہ شخص کافر ہے، مشرک ہے؟ کیا ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شخص کو یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کی رائے میں اس شخص پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر آپ کی رائے میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ تعلیم دے رہے ہیں اس شخص کو، اس عثمان بن حنیف صحابی رسول کو کیا فتویٰ لگے گا آپ کی رائے میں؟ اس کے علاوہ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، نسیم الریاض شرح شفا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شفا شریف لکھی ہے اس کے شرح میں لکھتے ہیں کہ ھذا مما تعاہدہ اہل المدینہ ووقع، اہل مدینہ میں ایسا کہنا، یعنی کہ یا رسول اللہ کہنا، جو پوری تفصیل اس میں دی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کا، پکارنے کا رواج عام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں اور چچیرے بھائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یہ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محفل میں کسی آدمی کا پاؤں سن ہو گیا تو آپ نے اسے فرمایا، اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس شخص کو یاد کرو کہ جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ اس نے کہا یا محمد، اس نے اسی وقت یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام نووی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس کا پاؤں صحیح ہو گیا۔
अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बयान फरमाते हैं, क्या आपका यह फतवा इन पर भी लगेगा जिसने कहा कि या मोहम्मद? इसके अलावा अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बिदाया वन निहाया में बयान फरमाते हैं, जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम के हमरा जब जंगी यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, निहायत गुमसान का मुआरका था, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने मुसलमानों की मुश्किल हालत देखी। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त मुसलमानों की मुश्किल हालत देखी तो नादा बिशआरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के शिआर के मुताबिक निदा दी। चूंकि एक तरफ कुफार थे, मुर्तदीन थे, और एक तरफ मुवाहिदीन थे, मुसलमान थे, मोमिन थे, सहाबा थे। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में फरमाया गया कि उन्होंने मुसलमानों के शिआर के मुताबिक निदा दी, जो मुसलमानों की पहचान थी उसके मुताबिक निदा दी। निदा क्या थी? अल्लामा इब्न कसीर बयान फरमाते हैं, वकान शिआरुहुम यौमइज़िन, उस दिन उनकी जो पहचान थी, जो शिआर थी, वो थी या मुहम्मदाहु। उस वक्त पहचान उनकी थी या मुहम्मदाहु। जब उनको अलग करना था काफिरों और मुसलमानों के दरमियान, जब उनको अपनी पहचान दिखानी थी, तो उन्होंने कहा या मुहम्मदाहु, है तुझमें हिम्मत के हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ जो बाकी सहाबा थे, बाकी लोग थे, जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए गए थे, क्या वो भी माअज़ल्लाह मुशरिक हो गए? क्योंकि उन्होंने नबी को पुकारा, क्योंकि उन्होंने या मुहम्मदाहु का नारा दिया। अल्लामा इब्न कसीर ने ये अल बिदाया वन निहाया में दर्ज फरमाया है, गधेले पे बैठ के शिर्क के फतवे लगाना और है, लेकिन आमने सामने जब उलमा अहले सुन्नत के सामने तुम खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी शलवार जो है ना, किसी दिन तुम पैंट पहनते हो, किसी दिन शलवार पहनते होगे, वो दोनों गीली कर देंगे जब तुम मैदान में आओगे। है तुझमें हिम्मत? तौहीद पे ही बात करेंगे, है तुझमें हिम्मत उलमा अहले सुन्नत के सामने खड़े होने की? दाऊदी साहब तो दूर की बात है, उनके शागिर्दों के सामने तुझमें हिम्मत नहीं है बैठने की। दाऊदी साहब तो आला हस्ती है, दाऊदी साहब की तो बात ही अलग है, उनके बारे में तुम क्या कहोगे अपनी इस नापाक जुबान से? लेकिन मैं तुम्हें बबा के दोहल ये दावत देना चाहता हूं, अगर तुझमें हिम्मत है उलमा अहले सुन्नत के सामने खड़े हो जाओ, आ जाओ मैदान में, तौहीद और शिर्क के बारे में बात करेंगे। अगर तुझमें हिम्मत है, यहां गधेले पे बैठ के बात करना आसान है, न जाने तहरीक खा खा के बड़े होंगे, अपने आप को सैयद लिखते हो, पता नहीं किसी मल्ला टोला से होंगे, पता नहीं किसी ऋषि टोला से होंगे, और अपने आप को आज सैयद लिखते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए तुमको, मिर्जा जहलमी की तरह। अब तो सारा प्रोग्राम बढ़ ही गया, अब तो यही कहूंगा, मिर्जा जहलमी की तरह तुम भी तो उड़ जाओगे। अगर अल्लाह ने चाहा एक दिन तुम एक बार उलमा अहले सुन्नत के सामने खड़े हो जाओ, उनके सामने तुम बैठ जाओ, पैंट गीली ना कर दे तो कह देना गधेले पे बैठ के शिर्क के फतवे लगाते हो, दाऊदी साहब के बारे में जुबान दराजी करते हो, वो जुबान काट देंगे हम तुम्हारी बदबख्त। ये तुम्हारे लिए आज चेतावनी थी। आगे अगर दोबारा ये जो तुम वीडियोस लगाते हो ना गैर मुस्लिमों की, उसके बाद दिखाते हो कि ये अहले सुन्नत के लोग हैं, यहां सजदा करते हैं, शिरक करते हैं, एक सुन्नी सही उलकीदा, एक किसी सुन्नी आलिम को दिखा दो कि वो वहां सजदा करता है, बदबख्त खयानत करता है इन वीडियोस में, लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इसके अलावा तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। बस अगर तर्जमा पढ़ना आता कुरान से, कुरान की आयत तो सही पढ़नी आती नहीं होगी, बस तर्जमा सुनाते हो, वो भी मोबाइल से तर्जमा पढ़ के सुनाते हो लोगों को और बनाते हो लोगों को बेवकूफ। एक दिन सामने आ जाओ ना उलमा अहले सुन्नत के सामने, तब तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी।